السلام علیکم. شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. گزشتہ دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں محمد نواز شریف کی اپیلوں کے اوپر ایک فیصلہ دیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کریں، عدالت اور اتھارٹیز کے سامنے سرنڈر کریں اور عدالت میں پیش ہوں. بصورت دیگر جو ہے وہ ایبسکانڈر یا جو بھی ہے قانون کے مطابق کارروائی جو ہے وہ شروع کی جائے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے حوالے سے اور ان اپیلوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی ہم کچھ اور ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کریں گے. اور آج جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں شاہ خاور صاحب، جو کہ سابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی رہے، لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی، ایڈیشنل جج بھی رہے. تو قانون کے حوالے سے ان کی کافی گرفت ہے اور عدالتی راہداریوں اور قانون کی راہداریوں کے بہت سارے رازوں کے امین بھی ہیں. ان سے جو ہے وہ گاہے بگاہے آپ کی ملاقات ہوتی رہے گی. بہت ساری چیزیں آپ کو ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. تو آج جو ہے ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اور میاں محمد نواز شریف کی اپیلیں، یہ ہو کیا رہا ہے. بہت کچھ عجیب سا ہوا ہے اس آرڈر کے اندر. شاہ خاور صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ خاور صاحب کا تعارف بھی ہو گیا اور حسنات ملک صاحب کو تو آپ سب جانتے ہی ہیں. تو شاہ خاور صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو کہا کہ اگر ہوا اشتہاری یا فیوجیٹیو آف لا یا کوئی بھی ایسی کارروائی اگر انہوں نے سرنڈر نہ کیا تو عدالت کرے گی، ہائی کورٹ یہ اختیار استعمال کر سکتی ہے، وہ بھی اپیلوں کی سٹیج کے اوپر؟ جی یہ بڑا ایک دلچسپ سوال ہے اور شاید عام لوگوں کو اس کا اتنا پتہ نہ ہو، لیکن قانون کی نظر میں جب کوئی بھی کسی بھی شخص کی سزا کے خلاف کوئی ہائی کورٹ جب اس کی اپیل کی سماعت کر رہی ہو تو اس کے لیے جو ہے ایک ضابطہ فوجداری کی ایک دفعہ ہے 423. اس کے تحت وہ ہائی کورٹ کے اختیارات کا تعین کیا گیا ہے کہ وہ کسی اپیل کی سماعت کے دوران کیا کیا کر سکتی. تو اس میں 423 میں یہ بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر مقدمے کا ریکارڈ جو ہے، ریکارڈ کا مطلب ہے کہ اس کی پوری فائل، اس میں جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، دستاویزی، زبانی، استغاثہ کی شہادت، صفائی کی شہادت، ملزموں کے بیانات، وہ تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہیں. جو ٹرائل کورٹ کا ریکارڈ ہے وہ تمام، اگر وہ ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہو ہائی کورٹ نے تو اس کے اوپر پھر یہ ہے کہ اگر اپیل کنندہ خود یا ان کے وکیل یا پروسیکیوشن کی طرف سے جو ہے وہ پروسیکیوٹر یا کمپلیننٹ وہ اگر موجود ہو تو ان کو سنا جا سکتا ہے اپیل کی سماعت کے دوران. لیکن اگر وہ موجود نہیں ہیں تو ان کا موجود ہونا جو ہے وہ قانون کا تقاضا یا ضرورت نہیں ہے. مطلب کہ نواز شریف کا موجود ہونا یا نہ ہونا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ دفعہ یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے میرٹس کے مطابق ہائی کورٹ جو ہے اس اپیل کا فیصلہ کر سکتی ہے ریکارڈ کو دیکھنے کے بعد. ریکارڈ کو دیکھنا ضروری ہے. اب اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تو وہ اس کی اپیل جو ہے ملزم کی اس کو منظور کر سکتی ہے، ان کو بری کر سکتی ہے. دوسری صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سزا میں کچھ تخفیف کر دے یا اس میں تبدیلی کر دے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو سرے سے اس کو یکسر مسترد کر کے اس فیصلے کو دوبارہ ری ٹرائل کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں یا ٹرائل کورٹ میں بھیج دے. اس کے علاوہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو اس کے بارے میں باقاعدہ عدالتی نظائر موجود ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ہے وہ 1971 کی ایک ججمنٹ ہے، پھر اس کو مزید فالو کیا ہے 1997 سپریم کورٹ میں. اس میں بالکل یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی اپیل کنندہ کا یا ایون پروسیکیوٹر کا اپیل کی سماعت کے دوران ہونا ضروری نہیں ہے. صرف شرط یہ ہے کہ وہ ریکارڈ عدالت کے سامنے ہو اور عدالت جو ہے وہ ریکارڈ دیکھنے کے بعد اس کا فیصلہ کرتے. اور اپیلنٹ کا پیش ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بالکل بھی ضروری نہیں. صرف ریکارڈ ہونا اب چاہیے. یہاں پہ جو ایک کوشچن، اچھا، یہاں پہ آپ کو اس میں پھر کیا غیر معمولی کیا لگا؟ خواجہ حارث صاحب کی عدم حاضری سے استثناء کی درخواست آپ کو عجیب لگی، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہہ دینا کہ وہ سرنڈر کریں، اور پھر یہ آپ کو عجیب لگا؟ آپ کو عجیب کیا لگا اس میں؟ دیکھیں اس میں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جو میاں نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے ایک متفرق درخواست گزاری ہوئی تھی جس میں انہوں نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ چونکہ ان کی اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہے آج،
تو آج چونکہ وہ عدالت کے روبرو پیش نہیں ہو سکتے، وہ بیرون ملک ہیں اور وہ ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ وہ پاکستان آ سکے، تو لہٰذا ان کی حاضری کو مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ تو ایسی درخواست کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جب جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ دفعہ 436 کے تحت 23 کے تحت اس کی ضرورت نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دن جو آرڈر ہوا ہے وہ اپیل کے اوپر نہیں ہوا، وہ ان کی متفرق درخواست پہ ہوا۔ ان کے دلائل سنے، پھر پروسیکیوشن نے اس کی مخالفت کی، پھر اس میں ایک دلچسپ امر یہ بھی سامنے آیا، اس حکم نامے میں موجود ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ جب دونوں فریقین کے وکلاء سے یہ بات کنفرنٹ کی گئی تو ان دونوں نے متفقہ طور پہ اس بات پہ اتفاق کیا کہ اپیل جو ہے وہ بہرحال اپنے میرٹس کے حساب سے سنی جا سکتی ہے۔ تو اس کے بعد جو کوشچنس عدالت کے سامنے آئے اور عدالت نے جو ایک حکم صادر کیا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ 10 دن کے اندر جو ہے وہ ان کو ہم موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ تشریف لے آئیں اور پروسیڈنگز جو ہیں وہ جوائن کر لیں، اگر وہ نہیں کرتے تو ان کے خلاف بہت ساری قانونی کارروائی جس میں نیب آرڈیننس کی پروویژنس کے تحت بھی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اب وہ نیب آرڈیننس کی وہ پروویژن کون سی ہے؟ وہ ہے دفعہ 31A نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999، جو یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی شخص دوران انکوائری یا انویسٹیگیشن یا عدالت میں ٹرائل کے دوران اگر اس کی حاضری کے لیے ایک گرفتاری کا وارنٹ ایشو کیا جائے اور وہ وارنٹ جو ہے ملزم دیدہ دانستہ طور پر اس سے وائلیٹ کرے یا اس سے اوائڈ کرے، اور جب اس کی ایک جو تعمیل کنندہ ہے اس کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے بعد پھر اس کے خلاف عدالت اس کو پیش نہ ہونے کی وجہ سے یا وارنٹ کو اوائڈ کرنے کی وجہ سے اس کی غیر موجودگی میں اس کو 3 سال تک کی سزا دے سکتی ہے، لیکن وہ ایسا آٹومیٹکلی نہیں ہوتا۔ وہی جو رحمان ملک کے ساتھ ہوا تھا، آرٹیکل 31 ہے سینٹینس ان ایبسینشیا، لیکن اس کے اوپر تو سپریم کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ والی جو کلاز ہے 31A نیشنل اکاؤنٹ، اس کو تو سپریم کورٹ کے فیصلوں نے کل عدم قرار دے دیا، اس کو ریڈنڈنٹ قرار دے دیا۔ میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو اس کا مطلب وہ ہو نہیں سکتی ہے، وہ نہیں ہو سکتی۔ تو دوسری کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری ہو سکتی ہے کہ ان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے، اس کا کیا پروسیس ہے؟ تو میری بڑی وہ ہائی کورٹ جو ہے اپیل کی سٹیج کے اوپر جب جہاں اپیلنٹ کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے تو وہ اس کو ایبسکانڈر کیسے قرار دے سکتے؟ بالکل، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ بصد احترام ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں ان کا اپنا ایک وزڈم ہے، ان کی لیگل نالج ہے، لیکن چونکہ ہم بھی قانون کے طالب علم ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو بھی عدالت ہے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، چاہے وہ سپیریئر جوڈیشری ہے، ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، وہ اسی کے تحت فیصلہ کریں گے جس کا ان کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور وہ ہے 423، وہ بالکل، وہ بلکہ CRPC کا بھی ہے اور آئین پاکستان کا بھی آرٹیکل غالباً 175 سب آرٹیکل 2 ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہیں وہ پاورز ایکسرسائز کریں گے جس کا ان کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ جا نہیں سکتے۔ اب یہاں تک اس کا حد کا تعلق ہے کہ کیا ان کو ہائی کورٹ جو کہ اپیل عدالت ہے وہ ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر سکتی ہے یا ان کو مفروض ڈکلیئر کر سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں دفعہ 87 جو ہے ضابطۂ فوجداری کی، وہ بڑی کلیئر ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی عدالت جو کہ ایسی شہادت ریکارڈ کرنے کے بعد کہ کوئی شخص دیدہ دانستہ طور پر کسی انویسٹیگیشن کو، کسی ٹرائل کو اوائڈ کر رہا ہے اور دیدہ دانستہ اس سے چھپ رہا ہے، تو وہ ایسی شہادت ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو اشتہاری ملزم قرار دے سکتی ہے، اور اس کا جو نام جو ہے وہ پھر گزٹ میں چھپ جاتا ہے اور وہ اشتہاری ملزم قرار دیے جاتے ہیں۔ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ کرتی ہیں ٹرائل کورٹس۔ اب یہاں پہ ایک بات تو بالکل طے ہے کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ کیس جس کی سماعت ان کے پاس زیر تجویز تھی، انہوں نے ان کی بیماری کی وجہ سے طبی بنیادوں پر 8 ہفتے کے لیے ان کی جو سزا تھی وہ معطل کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آرڈر پاس کیا جو میری دانست میں وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے کہ وہ جو انہوں نے دفعہ 401 ضابطۂ فوجداری کو انووک کرتے ہوئے انہوں نے یہ حکم صادر کیا کہ 8
ہفتے کے بعد اگر میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت مزید خراب ہوئی اور وہ مزید اس میں توسیع چاہیں گے تو وہ ہمارے پاس آنے کی زحمت نہ کریں. وہ سیکشن 401(2) کے تحت وہ پھر صوبائی حکومت کے پاس جائیں گے، کیونکہ دفعہ 401 جو ہے وہ صوبائی حکومت کو اختیار دیتی ہے کہ وہ کسی بھی سزا یافتہ مجرم کو اس کی سزا معاف کر سکتی ہے، اس کی سزا کم کر سکتی ہے یا اس کی سزا معطل کر سکتی ہے. تو یہ والا اختیار ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے کہ کیا ایک جوڈیشل پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس میں کیا آپ ایگزیکٹو کو ایک اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی پاورز استعمال کرے، یہ ایک الگ بحث ہے. تو الگ بحث ہے یا آپ جو ہے وہ کہنا نہیں چاہ رہے کہ یہ کہ قانون کے مطابق نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی ہائی کورٹ کا فیصلہ جو کہ قانون کے مطابق نہ ہو اسی کی ہم اپیل کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ہم بڑے بصد احترام سپریم کورٹ میں لکھتے ہیں کہ عدالت عالیہ نے اس پوائنٹ کے اوپر صرف نظر کیا ہے اور انہوں نے اپنا جوڈیشس مائنڈ اپلائی نہیں کیا کہ اس قانون کو وہ اس کو اپریشیٹ کرتے. تو ہم تو نہ تو حکومت گئی اپیل میں تو نہ میاں نواز شریف کے مطلب خواجہ حارث صاحب جو ہیں. اچھا میں آپ کو اس طرف آپ دوسری طرف لے گئے، مجھے یہ بتائیں کہ خواجہ حارث صاحب اتنے معصوم وکیل ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے یہ معصومانہ درخواست دے دی کہ حاضری سے استثناء کی، اور اس معصومانہ درخواست پر ہائی کورٹ جو ہے اس کو پتہ ہے کہ 423 موجود ہے، لیکن اس کے بعد یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ اتنا معصومانہ لگتا ہے آپ کو یہ سارا کچھ؟ خواجہ حارث اتنے معصوم ہیں، اور اگر عدالتیں غلطیاں کرتی رہیں گی تو اس کا فائدہ پھر کس کو جاتا ہے؟ دیکھیے خواجہ حارث جو ہیں وہ بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں اور انہوں نے بڑے اہم مقدمات میں پیروی کی اور ریلیفز بھی لیے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کے اوپر جو ہے جنرل مشرف نے طیارہ سازش کیس بنایا تھا، اس کو سزا ہو گئی تھی، اور اس کے کوئی 8 ساڑھے 8 9 سال کے بعد اس کی اپیل جب ہوئی تو اس میں جو لیگل ٹیم تھی اس میں خواجہ حارث صاحب ان کے وکیل تھے اور انہوں نے ان کو بہت بڑا ریلیف بھی دلایا تھا، وہ بری ہوئے تھے اس میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اتنی چھوٹی موٹی پیچیدگیاں جو قانون کی ہیں وہ نہ ہو، ان کی سمجھ سے بالا تر ہوں یا ان سے صرف نظر ہو جائے. تو کیا خواجہ حارث نے جال پھینکا؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک قانونی حکمت عملی کا ایک جو ہے جزو ہو سکتا ہے. تو اس کا فائدہ ان کو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ اس کو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ اپیل جو ہے وہ زیر سماعت ہے، عدالت کو ان کی درخواست کے اوپر اتنی لمبی چوڑی کارروائی نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ ان کو کہتے کہ یار اب آپ کے سامنے اپیل پڑی ہوئی ہے، اس کے لیے سماعت جو ہے مقرر ہے، آپ اپنے اپیل کے حق میں دلائل دیں، ہم سنتے ہیں اور پروسیکیوشن بھی موجود ہے تاکہ ہم اس پہ فیصلہ کریں. لیکن عدالت جو ہے وہ ان کی متفرق درخواست کے پیچھے جو ہے انہوں نے ایک حکم صادر کیا اور وہ ابھی بھی زیر تجویز ہے، سب جوڈس ہے، اور اس کا فیصلہ اب دیکھیں کہ آئندہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ لگ یہ رہا ہے ان کے حکم سے کہ وہ ٹرائل کے اس کی اپیل کی سماعت کو میرا خیال میں کہ شاید وہ تھوڑا سا مؤخر کر دیں اور ان کی متفرق درخواست کے نتیجے میں کوئی حکم نامہ جاری کریں، کیونکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اور بھی کی ہوئی ہیں. انہوں نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو بلا کے بھی ان سے رپورٹ مانگی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھ کے بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی اس وقت طبی حالت کیسی ہے، کیا وہ واپس ٹریول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. مطلب حکومت اور جو اپیلنٹ ہے ان دونوں نے اپنے فرائض کیوں نہیں ادا کیے؟ حکومت نے کیوں نہیں بتایا ان کو کہ جی یہ ادھر سے بیل پہ ہیں؟ نہ ہی یہ لوگ گئے ادھر، انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کا معاملہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں کیسے آتا ہے. اور ایک معاملہ جو کہ ضامن ہے جس میں شہباز شریف صاحب لاہور ہائی کورٹ کے سامنے، جی بالکل ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو کیسے اٹھا سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں بات سنیں، یہ جتنی بھی ہائی کورٹس ہیں، 4 ہائی کورٹس ہیں بلکہ 5 اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آ گئی. یہ آئین نے ان کے حدود مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کی جورسڈکشن مقرر کی ہوئی ہیں. ہر صوبے کی اپنی ہائی کورٹ ہے اور وہ کسی دوسری ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں جا کے کوئی بھی اقدام نہیں کر سکتے. ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ یہ ہمارے جو ایک ان ریٹن ایک جو ارینجمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ہائی کورٹ کا جج چاہے جس صوبے کا ہو، کسی بھی ہائی کورٹ کا ہو، وہ پورے پاکستان میں جسٹس آف پیس ہوتا ہے. وہ کچھ کارروائیاں کر سکتا ہے لیکن پیورلی وہ جوڈیشل نوعیت کی کوئی بھی کاگنیزنس نہیں لے سکتا دوسرے صوبے یا دوسرے ہائی کورٹ کے ڈومین میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو اگر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے یا پنجاب گورنمنٹ
کے بارے میں کوئی حکم نامہ جاری کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گنجائش موجود تھی کہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا تھا. فیڈرل گورنمنٹ ہے تو وہ اس حوالے سے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ سے جواب مانگ سکتے ہیں. شاہ صاحب یہ کیونکہ یہ انٹرم آرڈر ہے, اب انٹرم آرڈر ظاہری بات ہے 9 تاریخ کو فیصلہ اس قسم کا کورسو آرڈر پاس ہوتا ہے نواز شریف صاحب کے خلاف, تو کیا وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں انٹرم آرڈر کے خلاف؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکم جو کہ ہائی کورٹ صادر کرتی ہے اس میں اگر کوئی قانونی سکم ہو یا کوئی قانون کے مطابق نہ ہو, اور اگر وہ جس کے خلاف آرڈر پاس ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک قانونی آرڈر نہیں ہے جس کی تصحیح کرانی ضروری ہے سپریم کورٹ سے, تو بالکل اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ لیو ٹو اپیل کے لیے اپلائی کر سکتا ہے, اور انٹرلوکیٹری آرڈر عبوری حکم کو بھی کر سکتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے اس میں کہ جی اگر یہ بیل گرانٹ کی تھی اسلام آباد ہائی کو, تو یہ پنجاب حکومت کو, کیونکہ ایکیوز تو وہ نیب کے تھے, وہ انہوں نے وہی بات کر دی نا. ہاں میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دیکھیے بات سنیں, اگر چلے ہم نے فرض کر لیا کہ انہوں نے 401 دفعہ جو ہے ضابطہ فوجداری کو اس کو ٹھیک طریقے سے انووک کیا کہ وہ پروونشل گورنمنٹ کو کہتے کہ جی ان سے رجوع کرے, تو چونکہ جو میاں نواز شریف صاحب کو جو تحقیق اور تفتیش کی وہ نیب اسلام آباد نے کی, ڈائریکٹر جنرل نیب جو ہے انہوں نے اس کی تفتیش کی, انہوں نے ہی ریفرنس بھیجا, اور ریفرنس بھی انہوں نے بھیجا اسلام آباد کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں, راولپنڈی کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں نہیں بھیجا. اور چونکہ اسلام آباد اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی کسی بھی فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے, جو کہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ موجود ہیں, تو اس صورت میں اگر کوئی صوبہ اگر ریلیونٹ ہے تو وہ پھر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے, وہ پنجاب کا صوبہ نہیں ہے. صرف اس وجہ سے تو لیکن وہ جو معاملہ ادھر گیا تھا بیل کا, وہ تو چودھری شوگر مل کا تھا, اور وہ تو لاہور نیب کر رہا تھا. میں عرض کرتا ہوں اصل میں دیکھیں نیب کا جو قانون ہے یہ فیڈرل لا ہے, یہ صوبائی لا نہیں ہے. اب چونکہ چودھری شوگر ملز والے کیس میں جب یہ اپنی سزا بھگت رہے تھے پنڈی میں, تو ان کو نیب نے اس کی چونکہ تحقیق شروع کی ہوئی تھی, اس میں انہوں نے ان کو کسٹڈی میں لیا ہوا تھا, اور ان کی طبیعت خراب ہوئی, تو پھر چونکہ وہ لاہور نیب کی جورسڈکشن میں تھے, ان کے زیر تحویل تھے, تو ان کی جو ریلیونٹ ہائی کورٹ ہے وہ پھر لاہور ہائی کورٹ بنتی ہے. اس لیے انہوں نے پھر ضمانت کی درخواست جو ہے دفعہ آرٹیکل 199 کے تحت اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے سامنے کی, جنہوں نے چودھری شوگر ملز میں ان کی گرفتاری جو تھی اس میں انہوں نے ضمانت دی, اور وہ 1 مہینے کے لیے دی. اس کے بعد انہوں نے بانڈز جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیے, بلکہ پہلے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں سے نکال سکتے ہیں. تو جب فیڈرل گورنمنٹ نے کیبنٹ نے اس میں ایسی شرائط عائد کر دی کہ کوئی 70 کروڑ یا اس سے کچھ ارب روپے جمع کرائیں تو ہم نام نکالنے اس کے اوپر پھر اس موقف سے جو ہے اختلاف کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے صرف یہ سمجھا کہ یہ صرف میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف جو ہے وہ ایک بانڈ بھریں گے, اور وہ انڈرٹیک کریں گے کہ وہ اگر صحت یاب ہو گئے اس عرصے میں تو واپس آ جائیں گے, اور اگر وہ صحت یاب نہ ہوئے تو پھر اس کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کی جو ہے وہ رپورٹ پاکستانی ہائی کمیشن جو ہے برطانیہ میں ان سے تصدیق کروانے کے بعد وہ پیریوڈک رپورٹس عدالت میں جائیں گی, اور اس کے مطابق ان کی توسیع ہوتی رہے گی. اور وہ ہم نے سنا ہے کہ تو پھر ایکویشن کیا بنی؟ میرا سوال تو وہیں پہ آ گیا نا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے کہ سمپلیفائی کریں نا مجھے. میں اس لیے نہیں, میں آپ کو کنفیوز نہیں کر رہا, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ضمانت جو ہے وہ تو ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ ہی کمپیٹنٹ تھی چودھری شوگر ملز میں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو صرف 8 ہفتے کی دی تھی, لیکن انہوں نے چونکہ پھر یہ بال جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ پنجاب کو دے دی, جو میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں, میں ابھی بھی مینٹین کرتا ہوں کہ وہ ایک قانونی آرڈر نہیں تھا. اگر انہوں نے پروونس کو ہی بھیجنا تھا تو میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ایک صوبہ نہیں ہے, یہ ایک الگ ٹیریٹری ہے, آئین میں ڈیفائنڈ ہے یہ. اب اس کو کون کنٹرول کرتا ہے, اس کو ایڈمنسٹر کون کرتا ہے؟ اس کو کرتا ہے چیف کمشنر اسلام آباد, جو کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا چیف کمشنر ہے, اور اس کے بعد آگے ڈپٹی کمشنر اور پوری ہیرارکی ان کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کی حکومت کے پاس نہیں, وفاقی حکومت کے اب چیف سیکرٹری کے میں پاس بتاتا ہوتا ہے. ہوں کہ وفاقی حکومت کے یا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے چیف کمشنر کے پاس کیوں آنا چاہیے تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1980 میں ایک پریزیڈنشل آرڈیننس یا آرڈر ایشو ہوا تھا. اس میں یہ لکھا تھا کہ جہاں جس قانون میں, چاہے ضابطہ فوجداری ہے, لینڈ ریونیو ایکٹ ہے, یا کوئی بھی قانون ہے جس میں صوبائی حکومت کا ذکر ہے,
اور اس کا تعلق اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے ہے تو پھر چیف کمشنر اسلام آباد جو ہے اس کو صوبائی حکومت سمجھا جائے گا, اس کو چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس سمجھا جائے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ 409 کے تحت اگر وہ جورسڈکشن ایکسرسائز کرنی بھی تھی تو وہ پھر چیف کمشنر اسلام آباد کو بھیجتے, پھر اس میں پروونشل گورنمنٹ ریلیونٹ نہیں تھی, پھر وہ جانی تھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس, کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ 401 کے تحت ایک پاورز ایکسرسائز نہیں کرتے ضابطۂ فوجداری کے, وہ آرٹیکل 45 اور آئین پاکستان. شاہ صاحب کیونکہ یہ بیل ہے, ڈسکریشنری اختیار عدالتوں کا ہے, کیا یہ مناسب ہے کہ ایگزیکٹو کو یہ مطلب دیا جائے کہ 8 ہفتے بعد آپ مطلب جیسے پنجاب گورنمنٹ ہے کہ وہ اس کو دیکھے اور وہ بھی آپ کے رائیول ایک مطلب وہاں چل رہا ہو, یہ جو اختیار دینا ایگزیکٹو کو آپ کے خیال میں کیا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک جوڈیشل اختیار استعمال کر رہے ہیں, آپ کے پاس اپیل زیر سماعت ہے, آپ اس میں سسپینڈ کر رہے ہیں کسی کی سزا, اور اس کے بعد اس میں مزید توسیع جو ہے اس کو آپ ہدایت کر رہے ہیں کہ آپ پھر ایگزیکٹو کے پاس, انتظامیہ کے پاس جائیں گے. تو دیکھیں یہ تو انتظامیہ اور عدلیہ تو بہت عرصہ پہلے سپریٹ ہو چکی ہے, تو آپ جب ایک پاورز ایکسرسائز کر رہے ہیں جوڈیشل پاورز, تو اس میں آپ ایگزیکٹو کو کیوں, کیونکہ وہ آپ کا ثوابدیدی اختیار ہے, ضمانت دینا یا کسی بھی سزا کو معطل کرنا یہ عدالت کا ثوابدیدی اختیار ہے, تو وہ ثوابدیدی اختیار آپ کیسے ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں صوبائی حکومت کو؟ مطلب میں آپ کی بات یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ جو ایک پرنسپل ہے کہ ایکیوز جو ہے بلو آئیڈ ہوتا ہے عدالت کا, جی ٹھیک ہے, وہ تو اس کی تو شکایت ایگزیکٹو کے خلاف ہے اور جوڈیشری جو ہے اس کو واپس ایگزیکٹو کے پاس بھیج دیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک, ہاں لیکن وہ کنوکٹڈ تھے, یہ بات بھی ٹھیک ہے. ہاں, جہاں تک دیکھیں جہاں تک کانوکٹ کا تعلق ہے, جب ایک بندے کو سزا ہو جاتی ہے, کورٹ آف لا سزا دیتی ہے, تو وہ کورٹ جو ہے وہ فنکٹس آفیشو ہو جاتی ہے, وہ اس کی حیثیت نہیں رہتی, یا پھر اہمیت ہوتی ہے اس کورٹ کی جس میں ان کی اپیل زیر سماعت ہے. لیکن چونکہ وہ کانوکٹ ہیں تو ان کو جو ریگولیٹ کرنا ہے وہ, یا اگر وہ اسلام آباد کا انڈر ٹرائل پریزنر یا کانوکٹ ہے تو اس کو تو پھر منسٹری آف انٹیریئر دیکھے گی یا چیف کمشنر دیکھے گا اسلام آباد کا. لیکن اگر وہ کسی صوبائی اس میں جورسڈکشن میں ہے تو پھر ہوم ڈپارٹمنٹ آف دا پروونس اور چیف سیکرٹری. اچھا چلیں, یہ اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بحث ہو گئی. مجھے ایک بات بتائیں, عدالت کو یہ تو نظر آ گیا کہ میاں محمد نواز شریف یہاں پہ موجود نہیں ہیں, وہ بھی خواجہ حارث صاحب نے دکھایا ان کو کہ سر مجھے حاضری سے استثنا چاہیے. تو عدالت کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کو جج ارشد ملک نظر نہیں آیا, مطلب عدالت جس کے بارے میں آصف سعید کھوسہ صاحب سپریم کورٹ کی ججمنٹ لکھتی ہے کہ اس شخص نے پوری عدلیہ کا سر شرم سے جھکا دیا ہے, اور اس کا کانڈکٹ وہ نظر نہیں آیا, اور ان کو ڈسمس بھی کیا جا چکا ہے. لاہور ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی نے ان کو عہدے سے برخاست بھی کر دیا ہے. تو ہائی کورٹ کو یہ تو نظر نہیں آیا, لیکن یہ نظر آ گیا. تو اب اگر خواجہ حارث صاحب ارشد ملک کو دکھا دیں ان کو, مطلب کہ وہ کہیں کہ جناب یہ ارشد ملک صاحب جو ان سے ہیں, انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا وہ مس کانڈکٹ پر چلے گئے ہیں, اور اس مس کانڈکٹ کی وجہ سے آپ پہلے العزیزیہ جو ہے اس کا تو فیصلہ, اس کو تو سسپینڈ کریں. یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی چونکہ اپیل کی طرف تو عدالت آئی ہی نہیں ہے, ابھی تو وہ متفرق درخواست کے اوپر جو ہے وہ, یہاں پہ بھی تو متفرق درخواست ایک اور آ سکتی ہے کہ نہیں؟ نہیں آ سکتی ہے, بالکل آ سکتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, لیکن کیا یہ وائز ہوگا ایسا کہنا ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ متفرق درخواست کسی منطقی انجام تک پہنچے گی, اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ اس حکم نامے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو اگر ایبسکانڈر بھی ڈکلیئر کر دیا جائے تو پھر بھی اپیل اپنے میرٹس کے مطابق سنی جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اپیل سنی جائے گی, اب آپ کو یہ بھی علم, اب جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں میٹر گیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ پہ چھوڑ دیا کہ جو اس کی اپیل کی سماعت کر رہے ہیں. اچھا, اور چونکہ یہ سارا سینیریو, ان کے بیانات, سپریم کورٹ کی ججمنٹ اور ان کا جو ہائی کورٹ کے سامنے انہوں نے بیان الفیہ اور وہ درخواست دی تھی, وہ تمام ہائی کورٹ میں جو میاں نواز شریف صاحب کی اپیل ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس کے ساتھ نتی ہے,
اور جب اس اپیل کی سماعت ہوگی تو لازماً اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا ایک ایسے جج جس کا کانڈکٹ یہ تھا، جن کو مس کانڈکٹ کے اوپر سزا ہوئی اور اسی مقدمہ میں مس کانڈکٹ کرنے پہ، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عدالت کے سامنے یہ بات ضرور پیش نظر ہوگی کہ کیا ایسی ججمنٹ جو ایک ایسے جج نے دی ہو جس کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں تھا، جس کا جو تھا وہ انٹیگریٹی لیول ٹھیک نہیں تھا، اور اسی مقدمے کے حوالے سے انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے، تو کیا ایسی ججمنٹ جو ہے وہ پھر سسٹین رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی؟ اچھا، مطلب وہ ٹھیک ہو گیا، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھنا بھی چاہیے عدالت، دیکھا جائے گا، لیکن اپیل میں وہ سو موٹو تو نہیں لے سکتے، وہ تو جب تک یہ خواجہ حارث صاحب نہ دکھائیں تب تک نہیں دیکھیں گے۔ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اچھا، میں ایک آپ کو گزارش کروں کہ جس وقت شروع میں یہ بات آئی تھی کہ جب یہ واقعہ، جب ان کی ٹیپس ویپ سامنے آئیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وفاقی وزارت قانون نے ان کی سروسز واپس ریپیٹریٹ کرنے کے لیے لکھ دیا تھا، اور اس پہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس وقت کے جو قائم مقام چیف جسٹس تھے، انہوں نے پھر ان کو بلا کے انہوں نے پھر ان کو ایک اپنا بیان بھی ریکارڈ کروایا اور ایک بیان حلفی بھی دیا، جو کہ معزز جج صاحب نے اس کو اس اپیل کا حصہ بنا دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنڈکٹ ہے ان جج صاحب کا، جن کو ابھی جو ہے برخاست کر دیا گیا ہے، ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ ضرور پیش نظر ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں۔ چلے، مطلب ایکویشن یہ بنتی ہے کہ میاں نواز شریف کی غیر حاضری تو آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن جج صاحب کا کنڈکٹ بھی عدالت دیکھ لے، بالکل بہت نمایاں ہے۔ ارشد ملک کا۔ اچھا، اس میں جو ہے مجھے ایک اور سوال پھر پیدا ہو گیا، ایشورنس جو ہے شہباز شریف صاحب نے ضامن جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ہیں، جی جی، تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہاں پہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے اس حکم نامے میں یہ بھی کہا ہے کہ جو ارینجمنٹ لاہور ہائی کورٹ نے کیا ہوا ہے وہ ہم پہ جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس ان کی اپیل جو ہے وہ زیر سماعت ہے، جس میں ہم نے ایک حکم کے تحت ان کی جو ہے ضمانت 8 ہفتوں کے لیے وہ منظور کی تھی۔ کیونکہ یہ لیگل بحث تھی تو ایک چیز کہ آپ بھی ہائی پروفائل کیس کرتے ہیں کئی دفعہ عدالت، کیا وہاں اور بھی عوامل کار فرما ہوتے ہیں، یا جس عام کیس اور ہائی پروفائل کیس میں کوئی عدالت اور کانشیس ہوتی ہے یا اسی طرح ہی ڈیل ہوتا ہے؟ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو ہر مقدمہ کسی بھی دیکھیں، یہ بڑے سمپلی طریقے سے جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ کیا عدالتوں دیکھیں بات نہیں، مطلب اوور کانشیس ہو جاتا ہے، جس طرح کہ یہ کنڈیشن لگا کہ پنجاب گورنمنٹ کو کہ جی آپ، اور یہاں پہلے یہ بھی کہا گیا کہ نیب ذمہ داری دے کہ جی کیا کل نواز شریف صاحب کو کچھ ہوگا اس کے حوالے سے کوئی دیں، انشورنس دیں، پھر پنجاب گورنمنٹ کو کہا گیا، پھر فیڈرل گورنمنٹ کو، پھر اس کے بعد جب معاملہ آیا تو یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈویسٹوریل پروسیڈنگ میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ سو موٹو سی ایم اے پہ جو ہے نا وہ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوگی ہائی کورٹ کی طرف سے، تو کیا یہ جو اور عوامل ہوتے ہیں ہائی پروفائل کیسز میں، یا جو ایک پریشر یا اس طرح کا کوئی ہوتا ہے، یا کیا؟ دیکھیں بات مطلب کہ کیا عدالتوں پہ دباؤ ہوتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بات یہ ہے کہ اصولی طور پہ ہر مقدمہ، چاہے وہ ایک عام شہری، کیونکہ آپ تو جج بھی رہے ہیں نا، ویسے ہی کہ وہ ایک عام شہری ہے یا کوئی بہت بڑا عہدیدار رہا ہے یا ایون چیف ایگزیکٹو رہا ہے، قانون کی نظر میں آئین یہ کہتا ہے کہ سب برابر ہیں اور ہونا بھی ایسا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم سب بڑے فرینکلی اور بڑے کینڈڈلی کہ کسی زمانے میں جو اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان ہوتے تھے وہ اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے، وہ خبریں بھی نہیں دیکھتے تھے، ایون وہ کئی ٹیلی فون بھی نہیں رکھتے تھے، تاکہ وہ کسی بھی رائے عامہ کے کسی بھی پریشر سے مرعوب نہ ہو جائیں، اس کے دباؤ میں نہ آ جائیں۔ لیکن اب چونکہ اب معاملات چینج ہو چکے ہیں، اب ہم نے خود معزز سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے بھی سنتے ہیں، ہم ہائی کورٹ کے جج صاحبان سے بھی سنتے ہیں کہ یہ خبر تو ہم نے کل اخبار میں پڑھی ہے، اور یہ خبر جو ہے ہم نے کل ٹیلی ویژن کے فلانے ٹاک شوز پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ججز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں۔ نثار صاحب کہتے تھے یہ ٹویٹ کس نے کی ہے؟ آپ کا کتنا ایکسپیرینس مجھے یاد ہے، میں ذرا کنکلوڈ کر دوں تو اب تھوڑے سے تقاضے چینج ہو گئے ہیں، اب ججز باخبر رہتے ہیں سیاسی معاملات سے بھی، ٹاک شوز بھی سنتے ہیں، سوشل میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں، ٹویٹس کو بھی دیکھتے ہیں،
تو یقیناً جب اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس میں کوئی جانبدار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت سے ضرور واقف ہوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ نہیں، مجھے یاد ہے آپ کا ایک دفعہ جب یہ میٹرو پنڈی اسلام آباد کی بن رہی تھی تو آپ نے ایک اسٹے آرڈر ایز اے لاہور ہائی کورٹ جج دیا تھا، اور بڑی تو کیا اس کے بعد کوئی جب ہیڈ لائن لگی تھیں، کوئی یہ چیز انفلوئنس ہو، آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے اس طرح کا؟ دیکھیں میرے لیے تو ایک بڑا عام سا کیس تھا۔ اس کیس میرے سامنے یہ تھا کہ ایک بلڈنگ گرائی جا رہی تھی جو کہ ان کو کمپنسیٹ نہیں کیا گیا تھا، تو وہ چاہے میٹرو ہو، چاہے وہ ہائی وے ہو، چاہے وہ ایک عام گلی یا نالی بن رہی ہو، تو وہ تو پھر ججز کو پھر اپنا جوڈیشل ریویو کا اختیار استعمال کرنا پڑتا ہے۔ مجھے ایز سچ کبھی بھی اس کے بعد کبھی کوئی ایسا اندیہ نہیں ملا ڈائریکٹلی، لیکن چونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس میں لوگ بڑے با اثر ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، کیونکہ یہ حساس ٹائم کنسٹینٹس ہے یار۔ آخری سوال وہ یہ ہے کہ آپ عموماً یہ کرتے ہیں فوجداری کیسز مختلف، یہ وہ جب اس قسم کا کیس آئے اور پیور ایک سول لا پہ ایکسپیرینس جج اس کے سامنے آئے، تو کیا اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بیل لینے میں نہ لینے میں، یا اس میں کوئی، کیونکہ یہاں واضح ہے کہ کئی کرمنل لا کے جج ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کئی سول لا، اگر ایک میٹر ہے بیل، وہ اگر کسی ایسے جج کے پاس آیا ہے کہ وہ سول لا کے ایکسپرٹ، تو اس میں کیا آپ کو کوئی دشواری ہوتی ہے یا آسانی ہو جاتی ہے؟ کیا دیکھیں یہ بڑا اچھا کوشچن ہے۔ دیکھیں ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، اس میں جو بینچز کی تشکیل ہوتی ہے یا جو کون سا کیس کس بینچ میں تفویض ہونا ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان یا چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ کا پریروگیٹو ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اکثر ایسے کیسز جو ہیں، اگر کوئی پیورلی فوجداری کیسز ہے تو اس کے لیے وہ ایسے جج صاحبان یا ایسے بینچز میں بھیجتے ہیں کہ جن کا ایکسپوجر جو ہے وہ فوجداری سے ہو، یا تو وہ سیشن جج رہے ہوں کیونکہ انہوں نے فوجداری کام بھی کیا ہوتا ہے، یا انہوں نے اپنی پریکٹس کے دوران جو ہے وکلاء نے فوجداری میں بہت زیادہ مہارت ہو اور ان کے رپورٹڈ کیسز ہوں۔ تو اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی پیورلی فوجداری کا وکیل ہو جو وہ ایسے بینچ میں بھیجا انسپیکٹر کو ضمنی لگواتا رہا ہو کہ جن کا اچھا یہ میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن اصولی طور پہ بینچ کی تشکیل ایسی ہونی چاہیے کہ وہ معزز جج صاحبان جو ہیں وہ اس میں اس ایریا آف لا میں ان کا ایکسپوجر ضرور ہو۔ دوسرا کیا ان کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں حسنات صاحب یہ اس پہ آپ پھر کبھی لمبی نشست کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ نے جو ایکویشنز دی ہیں اس میں مجھے کمپلیکیشنز جو ہیں وہ نظر آئی ہیں۔ مجھے یہاں پہ خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ معصومانہ غلطی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس معصومانہ غلطی پر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک اور معصومانہ آرڈر جاری کر دیتی ہے۔ اس معصومانہ آرڈر کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں فیوجیٹیو، اور جیسا کہ انہوں نے بتا دیا کہ نیب کی کارروائی سیکشن 31A کے تحت ہو سکتی ہے، وہ تو اس کے حوالے سے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ہیں۔ پھر رہ جاتی 87 یا 88 کی جو کارروائی ہے CRPC کے تحت، 87 کے تحت، جس میں مفرور اشتہاری یا فیوجیٹیو آف لا قرار دیا جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اپیل کی سٹیج کے اوپر وہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اپیل کی سٹیج کے اوپر ملزم کا یا کنوکٹ کا موجود ہونا عدالت میں قانون کے مطابق ضروری نہیں ہے، اور اگر وہ کسی قانون کے حوالے سے کوئی کمپلیکیشنز ہیں ایک کمپلیکیٹڈ صورتحال میں، تو یہ ان کو آنے کے لیے عدالت نے حکم کیوں دیا۔ اور پھر سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی غیر حاضری تو نظر آتی ہے عدالتوں کو، لیکن اپنی ہی عدالتوں کے جج ارشد ملک جو ہیں ان کے حوالے سے کیا گیا کارنامہ عدالت کے سامنے یا عدالت کو نظر کیوں نہیں آتا۔ بہت مزیدار چیزیں ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آئندہ جو سماعت ہونے والی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کافی ہنگامہ خیز جو ہے وہ سماعت ہوگی، اور اس میں بہت دلچسپ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان اپیلوں کے حوالے سے۔ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا۔ شاہ خاور صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی چھپی ہوئی شخصیت ہیں، اور ان کا ایک بہت اور اہم کیس بھی ہے، اور وہ NRO پلس یہ جو ہوتا رہتا ہے نا، اس کے اندر یہ بہت چیزوں کے وٹنس ہیں۔ کسی دن ہم ان سے اس کی کہانی بھی سنیں گے۔ تو آج آپ بتائیں گے ہمیں کہانی؟ ضرور وہ کیونکہ تاریخ لو جی کمٹ کر لیا، تاریخ کا حصہ ہے۔ شاعر عبد القیوم صدیقی کو ایک ویس کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔